اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ چلو آج تھوڑا اسی پر بات کر لیتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں کی گودی میڈیا ان چیزوں کو، ان مدوں کو، ان پرابلمز کو چھیڑتی ہی نہیں ہے۔ خیر آئیے، گزشتہ کل 30 جنوری کو، آپ جانتے ہیں ہر مہینے کی 30 جنوری کو ہمارے پیارے پیارے لاڈ کے وزیر اعظم، بڑے لاڈ کے وزیر اعظم ہیں ہم سب کے، میرے تو لاڈ کے ہیں، آپ کے ہو یا نہ ہو، تو وہ ہمیشہ 30 جنوری کو من کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، کبھی بھی ہمارے وزیر اعظم اپنا فالتو وقت پریس کانفرنس میں نہیں گواتے ہیں۔ وہ پریس والے آئیں گے، فالتو ادھر ادھر کے سوال کریں گے، وزیر اعظم کا، پورے ملک کا قیمتی وقت برباد ہوگا، تو کبھی بھی ہمارے لاڑ کے وزیر اعظم پریس کانفرنس میں بات نہیں کرتے ہیں۔ ان 7 سالوں میں 7 مرتبہ بھی کبھی انہوں نے اپنا وقت ان فالتو میڈیا والوں کو دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں تو کچھ چینل ان کے اپنے ہیں جو ان کے من کی بات کو پورا کھول کھول کر جنتا تک پہنچاتے ہیں، جنہیں آپ لوگ گودی میڈیا کہتے ہیں۔ تو خیر، گزشتہ کل انہوں نے من کی بات کہی، اور من کی بات میں مودی جی نے کل کہا کہ ہمارے ملک کا جو ہم 75واں آزادی کا امرت مہوتسو منا رہے ہیں، جو آزادی کا امرت مہوتسو منا رہے ہیں، اس کی گونج، یعنی ہمارے ملک کی گویا کہ تعریف دوسرے ملکوں میں بھی اس کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اس آزادی کے امرت مہوتسو کا جوش اور جذبہ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ بیرون ملک، دوسرے ملک، باہر ملک والے بھی دیکھ رہے ہیں، اور انہیں اس سلسلے میں اب تک، یعنی مودی جی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب تک 1 کروڑ سے زیادہ پوسٹ کارڈ مل چکے ہیں، جو لوگ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہمارے آزادی کے امرت مہوتسو کی گونج دوسرے ملکوں میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے، اور واقعتاً سنائی دینی بھی چاہیے۔ لیکن اب جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا تو پھر میرے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اور بھی کیا کیا گونج ہمارے ملک کی باہر ملکوں میں سنائی دے رہی ہے۔ مودی جی کے آنے کے بعد اور بھی کیا کیا کارنامے اس ملک میں ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور ملک میں بڑھ گئے ہیں، وہ گونج بھی میں سوچا کہ سنا دوں کہ یہ گونج زیادہ ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے مودی جی کو نہ معلوم ہو، لیکن یہ گونج زیادہ سنائی دے رہی ہے دوسرے ملکوں میں، جس کی وجہ سے ہمارا پیارا ملک بدنام ہو رہا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ مودی جی آپ کے آنے کے بعد جو بے روزگاری بڑھی ہے، اس کی گونج بھی کافی سنائی دے رہی ہے۔ جی ہاں، آپ کے آنے کے بعد جو بھکمری بڑھ گئی ہے، اس کی گونج تو بہت سنائی دے رہی ہے، اور بے روزگاری آپ نے جو وعدہ کیا تھا، پھیکم پھاک کی تھی کہ بھائیو بہنوں 2 کروڑ نوکریاں ہر سال ملے گی، لیکن آپ نے 2 کروڑ تو دیا نہیں، لاکھوں نوکریاں آپ نے چھین لی۔ اس کی گونج بھی باہر ملکوں میں زبردست سنائی دے رہی ہے، اور آپ پڑھے لکھے MBA MPhil اور پڑھے لکھے بچوں کو نوکریاں دینے کے بجائے آپ نے جو پکوڑے تلنے کا مشورہ دیا اور پلان بتایا، اس کی گونج بھی کافی باہر ملکوں میں سنائی دے رہی ہے کہ بھارت کو ایک ایسا چتر اور ایسا ذہین اور ایک ایسا سائنٹسٹ وزیر اعظم ملا ہے، جو پکوڑے بیچ کر کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا زبردست سائنٹسٹ وزیر اعظم بھارت کو ملا ہے کہ جو نالی کے گیس سے چائے بنانے کا ہنر بھی سکھاتا ہے۔ تو اس کی گونج، یعنی آپ کی اس ہوشیاری کی گونج بھی باہر ملکوں میں کافی سنائی دے رہی ہے۔ مودی جی آپ کے آنے کے بعد جو نفرتیں بڑھی ہے، جی ہاں، اور دھرم سنسد کے نام پر آتنکواد کی جو باتیں ہو رہی ہے، اور ایک سماج کو مارنے، کاٹنے، قتل کرنے کی جو بات ہو رہی ہے، صاحب اس کی گونج تو اتنی سنائی دے رہی ہے کہ لوگ اب باہر دھرم سنسد پر باقاعدہ بین لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ اتنی گونج زبردست سنائی دے رہی ہے، اور آپ کے آنے کے بعد جو نفرتیں بڑی ہے ہندو مسلمانوں میں، اس کی گونج تو اتنی سنائی دے رہی ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں رہے کہ 70
سالوں میں انگریزوں نے بھی اتنا نفرت نہیں پھیلایا تھا جتنی ابھی نفرت بڑھ گئی ہے ان 7 سالوں میں. اور اس زمانے میں یوں سمجھیے کہ 200 سالوں میں انگریز اتنا لڑانے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے ہندو مسلمانوں کو، اتنا آپ ان 7 سالوں میں آپ کے زمانے میں نفرتیں پھیل گئی ہے، تو اس کی گونج بھی کافی سنائی دے رہی ہے. ایسے ہی مودی جی آپ کے آنے کے بعد جو موب لنچنگ بڑھ گئی ہے اور ایک خاص سماج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جانوروں کے نام پر کسی بہانے سے انسانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی موب لنچنگ ہو رہی ہے اور ایک خاص سماج کو، مسلم سماج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کی گونج بھی کافی سنائی دے رہی ہے. ایسے ہی مودی جی آپ کے زمانے میں، آپ کے آنے کے بعد جو لاشیں گنگا میں بہی ہے اور ہمارے یہاں کی گودی میڈیا نے اس پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کی، تو گودی میڈیا پر لوگ تھوک رہے ہیں اور وہ جو لاشیں بہ رہی تھی جس کو چھپایا جا رہا تھا، اس کی گونج بھی کافی سنائی دے رہی ہے. آپ کے آنے کے بعد، کورونا پھیلنے کے بعد آپ کچھ نہیں کر پائے، آکسیجن لوگوں کو نہیں ملا، لوگ تڑپ تڑپ کر مرے، لوگوں کو ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ملا، لوگ تڑپ تڑپ کر ہاسپٹل کے باہر راستوں اور سڑکوں پر مرے. اس کی گونج بھی کافی سنائی دے رہی ہے. اور سینکڑوں مزدور، ہزاروں مزدور جو بمبئی سے، گجرات سے، سورت سے، حیدرآباد سے چھوڑ کر پیدل ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر رہے تھے اور دودھ پیتے بچے دودھ کے لیے تڑپ رہے تھے اور راستوں میں بچے مر رہے تھے، بوڑھے مر رہے تھے. اس کی گونج بھی کافی دوسرے ملکوں میں سنائی دے رہی ہے اور وہ سفر میں مر جانے کے واقعات کی بھی لوگ کافی باتیں کر رہے ہیں. ایسے ہی آپ کے زمانے میں جو کسانوں نے آتم ہتیا کی ہے، اس کی گونج بھی کافی سنائی دے رہی ہے. اور 1 سال تک کسان، جس کو اس ملک کا جو ہے ان داتا کہا جاتا ہے، کسان اس ملک کا جو ہے وہ 1 سال تک دھرنے پر بیٹھا رہا. آپ کو رحم نہیں آیا، 700 کسان شہید ہو گئے. تب جا کر الیکشن جب قریب آیا تو آپ کو ڈر لگا اور آپ نے تینوں کالے قانون واپس لیے. اس کی گونج تو مودی جی بہت سنائی دے رہی ہے. باہر ملکوں میں اس کا کافی چرچا ہے، آپ کی کافی تعریف ہو رہی ہے. اور آپ کی جملے بازی کا تو کیا کہنا ہے صاحب، اور آپ کی پھیکم پھاک کا تو کیا کہنا ہے. لوگ آپ کے دیوانے ہو گئے ہیں کہ خدا کسی کو صلاحیت دے پھینکنے کی تو آپ کے جیسی دے. یہ بھی گونج کافی سنائی دے رہی ہے. اور آپ نے کورونا جب پھیل رہا تھا، لوگ ویکسین تلاش کر رہے تھے، مگر آپ نے وہ جو تالیاں، تھالیاں، چمچے، بگونے، ستل، پلیٹیں، وہ جو ٹھوکنے کا آئیڈیا آپ نے دیا تھا کورونا بھگانے کا، تو باہر ملکوں میں تو اس کی گونج بہت زیادہ سنائی دے رہی ہے. یہاں جو تالیاں ہمارے ان بھکت پڑھے لکھے پاگلوں نے بجائی تھی، تو وہ گونج تو باہر ملکوں میں بہت سنائی دے رہی ہے. ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو آتنکواد کو ختم کرنے کا پلان بنایا تھا، جی ہاں، اور کالے دھن کو واپس لانے کا جو پلان بنایا تھا اور نوٹ بندی کی تھی، تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو بینک کے لائنوں میں اپنا ہی پیسہ لینے کے لیے دم توڑ دیے تھے، مر گئے تھے. اس کی گونج بھی کافی سنائی دے رہی ہے. تو ایسی کئی گونج ہے جو آپ کے وکاس کی کئی گونج ہے جو سنائی دے رہی ہے. اور 70 سالوں میں کوئی ایسا مہان پرش وزیر اعظم نہیں بنا جس نے 7 سالوں میں ایسے کام کیا ہو کہ جس کی گونج باہر ملکوں میں زیادہ سنائی دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ گونج آپ کے کانوں تک نہ پڑی ہو، تو میں نے آج پرائم نیوز کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اب میں بھارت کے سچے وفادار پریمیوں سے میں یہ کہوں گا کہ میری اس ویڈیو کو خوب وائرل کرو کہ میری یہ باتوں کی گونج نریندر مودی، ان بھکتوں اور دوسرے جتنے بھی سمجھ نہیں پا رہے، جن کا دماغ ہینگ ہو چکا ہے، ان تک بھی یہ گونج پہنچ جائے. میری ایسی تمنا ہے، کیونکہ میں ملک کا سچا وفادار ہوں، پریمی ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ گونج مودی جی کے کانوں میں بھی سنائی دینی چاہیے.